ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں لمبی چوڑی تقریر کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، ابھی ہمارے بعد کی ہمارے علماء کے بیانات آپ سنیں گے۔ ہمارے قاری صدیق صاحب نے ایسی گھیرا بندی کی کہ مجھے آنا پڑا، اور مجھے اس کی خوشی بھی ہے کم سے کم ہماری آپ سے ملاقات اسی بہانے سے ہی ہو گئی۔ مولا کریم اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے جتنے سامعین حاضرین ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس مبارک محفل کو سجانے میں ہمارے جن بھائیوں نے حصہ لیا ہے، مولا کریم کی عمر میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے نعت پاک کے 2-3 شعر یاد آ گئے، کوشش کرتا ہوں۔ بھائی ہمارے شرف الدین صاحب تو خیر الحمدللہ اس میدان کے کھلاڑی ہیں، تو ایک مطلع اور 2 شعر میں چاہتا ہوں کہ میرا سفر خطابت شروع ہو، بارگاہ رسالت میں حاضری کی سعادت حاصل کر لوں۔ سہل ممکنہ میں والد کی زمین پر نعت کے شعر سماعت درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ پھر مدینے کا سفر یاد آیا، پھر مدینے کا سفر یاد آیا، پھر مدینے کا سفر یاد آیا، جذب دل دیدے تر یاد آیا، پھر مدینے کا سفر یاد آیا، پھر مدینے کا سفر یاد آیا، جذب دل دیدے تر یاد آیا، پھر مدینے کا سفر آیا۔ ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیں گے۔ خوفی تاری شرمساری بھی خوف
تاری خوف بھی تاری شرم ساری بھی اسیاں کاری کا ہنر یاد آیا اسیاں کاری کا ہنر یاد آیا جذب دل دیدائے تر یاد آیا پھر مدینے یاد آیا روبرو ان کے ہوئے کچھ نہ کہا یا رسول اللہ روبرو ان کے ہوئے کچھ نہ کہا روبرو ان کے ہوئے کچھ نہ کہا اپنا ہی دامن تر یاد آیا اپنا ہی دامن تر یاد آیا جذب دل دیدائے تر یاد آیا پھر مدینے پھر مدینے اور ایک شعر ڈاکٹر صاحب سماعت فرمائے سرور دی پہ درود اور سلام سرور دی پہ سرور دی پہ درود اور سلام اب دعاؤں کا اثر یاد آیا اب دعاؤں کا اثر یاد آیا جذب دل دیدائے تر یاد آیا پھر مدینے کا سفر یاد آیا پھر مدینے چشم رحمت ہوئی مائل بکرم چشم رحمت ہوئی چشم رحمت ہوئی مائل بکرم جب کبھی نام فریاد آیا جب کبھی نام فریاد آیا مدینے کا سفر یاد آیا جذب دل دیدائے تر یاد آیا پھر مدینے کا سفر چشم رحمت ہوئی مائل بکرم چشم رحمت ہوئی مائل بکرم جب کبھی نام فر یاد آیا نام فری یاد ڈاکٹر صاحب ارادہ تو بہت ہے ایک شعر اور سن لیجئے یہ بھی ہے فضل خدا کی صورت یہ بھی ہے فضل خدا کی صورت ہر گھڑی نوری بشر یاد آیا گھڑی نوری بشر یاد آیا اور ایک شعر ڈاکٹر صاحب وہ ہمارے سامعین بھی بہت آسانی سے سمجھ لیں گے اس میں ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا ہے لے کے نام ان کا جو گھر سے نکلے لے کے نام ان کا جو گھر سے نکلے پھر نہ ہم کو کبھی گھر
یاد آیا نہ ہم کو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث و خواجہ رضا کانفرنس، لے کے نام ان کا جو گھر سے نکلے، لے کے نام ان کا جو گھر سے نکلے، پھر نہ ہم کو کبھی گھر یاد آیا، جذب دل دیدائے تر یاد آیا، مدینے کا سفر یاد آیا، پھر مدینے کا سفر یاد آیا۔ ایک شعر اور یاد آیا، یاد مولا کا عجب ہے عالم، یاد مولا، یاد مولا کا جب ہے عالم، اشک ٹپکا تو گوہر یاد آیا، اشک ٹپکا تو گوہر یاد آیا، جذب دل دیدائے تر یاد آیا، مدینے کا سفر یاد۔ حال دل کیا ہے، حال دل کیا ہو اگر وہ کہہ دیں، حال دل کیا ہو، حال دل کیا ہو، حال دل کیا ہو اگر وہ کہہ دیں، انور خستہ جگر یاد آیا، انور خستہ جگر یاد آیا، جذب دل دیدائے تر یاد آیا، پھر مدینے کا سفر یاد آیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک بار اور درود و سلام پیش کر لیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس خوبصورت کلام کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر اجازت ہو تو میں بند کر دوں، کیونکہ تقریر تو ہو گئی، اس لیے نظم میں سب کچھ کہا جا چکا۔ میں نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت خطبہ مسنونہ کے بعد کی سعادت حاصل کی تھی، آج اسی پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹنا۔ ہم اللہ کے لیے ہیں، یہ اصل میں اس آیت کا تعلق ما سبق سے ہے جو پچھلی آیتیں ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے۔ اے لَنَخْتَرِبَنَّكُمْ، اس کی تفسیر لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔
خوف سے، مالوں کی کمی سے، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، رزق کی کمی سے، 4-5 صورتیں جو بیان کی. اب اس پر جب میرے بندے کھرے اتریں گے تو پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا. اب قالوا کے بعد یہ کہا گیا انا للہ وانا الیہ راجعون. میری آزمائش کے بعد جب میرے بندے میری آزمائش پر کھرے اتریں گے تو اب بشارت ہے کہ میرے حبیب وبشر المومنین وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو جو بھوکے رہے، پیاسے رہے، جان بھی گوانی پڑی، سب کچھ قربان کر دینا پڑا، ایسے صبر کرنے والوں کو بشر الصابرین. جب ان پر مصیبت آئی قالو، بے ساختہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم اللہ کے لیے اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا. حضرات اس کی تفسیر مفسرین نے کی. کیا کوئی ایسا بھی مقام ہے کہ اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر آپ کو ملے؟ جہاں خوف بھی ہے، جوع بھی ہے، نقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ ساری چیزیں وہاں ہیں. اس جگہ کا نام کربلا ہے. اگر آپ کو اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر دیکھنی ہے تو امام حسین کی سیرت کو دیکھو. وہاں یہ 5 صورتیں موجود ہیں. ویسے قرآن کا یہ عام حکم ہے کہ میری یہ بتائی ہوئی ان باتوں پر اگر کوئی کھرا اترا. حضرات آج ہم لوگ اسی دور میں ہیں. بہت کچھ دل میں ہے مگر آج وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کے کام کی ہو. ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے. لہذا ہمارا ہر عمل، ہم کچھ بھی کریں، کوئی کام کریں، اس کے پیچھے ہمارا ارادہ یہ ہونا چاہیے یہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں اللہ کے لیے. اگر کسی غریب کی آپ 2, 4, 10, 20, 100 روپے سے مدد کریں تو نیت یہ ہو کہ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں. یہ کنسپٹ آپ کو بنانا پڑے گا. کچھ لوگ یہ ہیں، ایسے بھی ہیں کہ 2-4 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ میرا نام ہو. ایسے خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اسلام تو ایسا مذہب ہے، کیا بات ہے کہ نیتوں پر بھی ثواب ملتا ہے. عمل کا موقع نہ بھی ملے، اگر آپ نے اس عمل کی نیت کر لی تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس پر بھی ثواب ملے گا. سوچئے یہاں نیتوں پر ثواب ملتا ہے. اگر موقع ہمیں کرنے کا نہ بھی ملا، مثال کے طور پر آپ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے آپ چند نیتیں کر لی آپ نے کہ اگر کوئی ملے گا تو میں سلام میں پہل کروں گا، اگر کوئی غریب ملے گا تو میں اس کی مدد کروں گا، اگر کوئی مسجد کے لیے چندے کی بات کرے گا تو میں اس میں چندہ بھی دوں گا، اگر راستے میں کنکر ہوگا، کانٹا ہوگا، پتھر ہوگا تو میں اسے ہٹاؤں گا تاکہ کسی اندھے کو تکلیف نہ ہو. ہے نا؟ اکثر ہوتا نا بڑے بڑے پتھر راستے میں. ہمارا مذہب ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر کسی راستے سے جاؤ اور وہاں کنکر، پتھر، کانٹے ہو تو اسے ہٹا دو.
تاکہ تمہارے کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو. ہم آنکھ والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے بعد جو آئے وہ آنکھ نہ رکھتا ہو روشنی نہ ہو، اندھا ہو، تو اسے تکلیف نہ ہو. یہ دین ہے، یہی اسلام ہے نا. ایسے اسلام کے ہم چاہنے والے اور فالوور ہیں. اسلام ہم سے کہتا ہے کہ تم گرتے ہوئے کو سنبھالو. اسلام امن کا گہوارہ ہے. اسلام یہ کہتا ہے کسی کو مارو مات، اگر وقت آ جائے مار کھا لو، صبر کر لو. اسلام کہتا ہے کہ ظلم کا جواب ظلم نہیں ہے، ظلم کا جواب صبر ہے. اسلام سلمن سے ہے جس کے معنی سلامتی ہے. تو معلوم ہوا اسلام ہمیں سلامتی کی شکشا دیتا ہے. ہمارا دین کہتا ہے امن. اسلام امن پسند مذہب ہے. اسلام کہتا ہے. اور ایک بات بتائیں دوستو، یہ دہشت گردی، یہ آتنکواد، اس کا تعلق مذہب سے نہیں. آج میں بہت اطمینان سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس کا تعلق مذہب سے نہیں. جو دہشت گرد ہے، آتنکوادی ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کس بنیاد پر وہ اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے. اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے. حضرات میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سلامتی کا مذہب ہے. اسلام کہتا ہے محبت سے رہو، پیار سے رہو، ہے نا؟ پیار سے رہو. اپنا ہے تو اسے بھی گلے لگاؤ، بیگانہ ہے تو اس بیگانے کو بیگانہ نہ سمجھو، اسے بھی گلے لگاؤ. اسی لیے دوستو میں اپنے علماء سے بھی گزارش کروں گا بڑے ادب سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں سنتوں کا بیان ہو تو حضور کی سیرت طیبہ کا بھی بیان ہو. حضور کی سیرت طیبہ کا بھی بیان ہونا چاہیے، ہے نا؟ سنتوں کا بیان بھی ضروری ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا بھی بیان ہو. یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، سرکار کی نظر پڑی. اب وہ یہودی تھا یا یہودیہ تھی، جو بھی ہو، سرکار کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو یہ تھا. تو کہا یہ تو یہ تھا، وہ سب کچھ تھا، انسان تھا کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ ہمارے مذہب نے سکھلایا ہے احترام انسانیت. احترام انسانیت کا درس دیا ہے. تو جس نے احترام انسانیت کا درس دیا ہے وہ اسلام. انسان کا احترام کرو، اس سے پیار کرو، اس کو گلے لگاؤ. نفرت کی تعلیم اسلام نے نہیں دی ہے، محبت کو عام کرنے کا کہا کہ اپنے دل سے کدورت کو نکالو، نفرت کو نکالو، عداوت کو نکالو، بغض و حسد دل سے نکال کر پھینک دو. یہ کانٹے ہیں، یہ وہ کیڑے ہیں جس سے بڑی مہلک بیماری پیدا ہو سکتی ہے، اور ہوئی اور ہو رہی ہے. ہمیں اس سے بچنے اور بچانے کی ضرورت ہے. حضرات گرامی، کب تک ہم ٹکراتے رہیں گے؟ یہ ٹکرانے کا موسم اب نہیں ہے، پیار بانٹنے کا موسم ہے، محبتوں کو عام کرنے کا موسم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے، میں گفتگو کہاں سے کہاں، بس میں ہوتا کیا ہے کہ جب بات ہوتی ہے تو بات میں بات نکلتی ہے، آگے تک چلی جاتی ہے. گفتگو یہ چل رہی تھی کہ نیت کر لیا اپنے گھر میں کہ ایسا ہوگا تو یہ ملے گا تو میں اس سے سلام کروں گا، راستے میں پتھر کانٹا ہوگا تو اسے ہٹا دوں گا، مسجد کے لیے کوئی آئے گا تو میں مدد کروں گا، اچھے کام کے لیے کوئی آئے گا تو مدد کروں گا، کوئی مسافر خانہ ہے نا جو جس میں لوگ رہتے اس کے لیے آئے گا، کلیکشن کے لیے میں اس کو دوں گا. آپ گھر کے باہر نکلے، کوئی نہیں ملا آپ کو، آگے بڑھے چلے، نہ پتھر ملا نہ کانٹے ملے کہ آپ اسے ہٹائیں، کوئی نہیں ملا کہ اسے آپ سلام کریں، ٹھیک، کچھ نہیں ملا. مگر ہمارا مذہب کہتا ہے کہ پیارے تو نے نیت کر لی تھی، نیک نیت کی تھی، ثواب تجھے سب کا ملے گا. ثواب. اسی لیے دوستو ثواب کمانے کے لیے اگر ہمارا اکاؤنٹ کمزور ہے تو فکر مت کرنا،
اسلام ایسا مذہب ہے، وہ کہتا ہے کہ ثواب کمانے کے لیے جیب میں منی ہو یا نہ ہو، اگر کمانا چاہتے ہو تو صرف خیر کی نیت کرتے جاؤ، تمہیں ثواب ملتا جائے گا، یہاں بھی تمہیں کامیابی ملے گی، اور جب قبر میں جاؤ گے تو وہاں بھی کامیابی ملے گی، حشر میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ نیتوں پر ثواب، پیسہ ہو یا نہ ہو ثواب آپ کو ملے گا۔ اگر آپ نے یہ ارادہ کیا ہم علم دین سیکھیں گے، دل سے سوچ لیا اور کسی وجہ سے نہیں سیکھ سکے، سیکھنے کا ثواب ملے گا۔ نہیں سیکھا کوئی بات نہیں، سیکھنا چاہیے، لیکن چونکہ نیت کی تھی سیکھنے کی، سیکھنے کا ثواب ملے گا۔ ہم کوئی پیاسا آئے گا، مل گیا ہم اسے پانی پلائیں گے، نہیں ملا تو ثواب ملے گا۔ اب نیت کرتے جاؤ، اگر میں صرف اسی کو پر گفتگو کروں تو سارا وقت اسی میں نکل جائے گا، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے جاؤں تو کم سے کم اس پروگرام سے یہ جشن غوث و خواجہ و رضا ہے، اس اسٹیج سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ مسلمانوں کہ آج سے ہم صرف اچھی اچھی نیتیں کریں گے، اچھی اچھی نیتیں کریں گے۔ یہ ارادہ کر لو، یہ اتنا بھی ارادہ کرو گے تو اس پر بھی یہیں بیٹھے بیٹھے ثواب ملے گا، اور گھر جاتے جاتے اگر تم اسی سوچ اسی فکر میں اگر اپنے گھر تک گئے تو گھر جاتے جاتے جتنے قدم آپ چلو گے ہر قدم پر آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوستو، تو ثواب کمانے کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آپ یہ ثواب کما سکتے ہیں۔ تو اسلام سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، اسلام امن کا پیغمبر ہے۔ امن کو عام کرو۔ دوستو، یہ ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، ہمارا ملک جو ہے خوبصورت ہے، اسی مٹی میں ہم پیدا ہوئے، اسی مٹی میں ہم جائیں گے، اسی مٹی پہ پیدا ہوئے اور اسی مٹی میں ہمیں جانا ہے۔ ایسا ملک، یہ ملک، میں تو یہی دعا کرتا ہوں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے توسط سے، غوث پاک کے وسیلے سے، غوث و خواجہ و رضا کے وسیلے سے، کہ مولا کریم ہمارے ملک ہندوستان کو نظر بد سے محفوظ رکھے، بری نظر سے محفوظ رکھے۔ یہ ملک بڑا پیارا، بڑا خوبصورت ملک ہے۔ حضرات، میں جانتا ہوں کہ ہر ایک کی ذہنیت ایک جیسی نہیں ہوتی، الگ الگ ہے، اس میں بھی بڑا بٹوارا ہے، ڈویژن ہے، مگر ہماری نظر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ کون کیا کر رہا ہے ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ حضرات، نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے، محبت ہے۔ اگر کوئی نفرت کی بات کرتا ہے وہی تم بھی منچ سجا لینا، وہ نفرت کی بات کرتا ہے مائک پر کھڑے ہو جانا، تم محبت کی بات کرتے رہنا، کر دینا، وہ تھک جائے گا نفرت کی بات کرتے کرتے، وہ تو کہے گا کوئی ری ایکشن ہی نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی نفرت بھی آگے چل کر محبت میں بدل جائے گی، وہ بھی محبت کی بات کرنے لگے گا۔ میرے پیارے، ظلم کا جواب ظلم نہیں ہے، گالی کا جواب گالی نہیں ہے نا۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ ہے کہ میرے آقا کو اگر دشمن گالی دیتا تھا تو میرے سرکار گالی کا جواب گالی سے نہیں دعا سے دیتے تھے، ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ستایا گیا، کتنا پریشان کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے، ایک لیڈی تھی، میں آج ایسی گفتگو کر رہا ہوں کہ اس سے ہمارے سب لوگ سمجھے، ہے نا۔ وہ کوڑا پھینکتی تھی، ڈاکٹر صاحب سبھی کو معلوم ہے، کوڑا پھینکتی تھی، سرکار اسے برداشت کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، کوڑا کرکٹ ان پر ڈالتی تھی، ایک دن نہیں پھینکا۔ میرے آقا وہاں ٹھہر گئے، رک گئے، پوچھا کیا بات ہے کہ آج اس عورت نے مجھ پر کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا؟ تو کسی نے کہا بیمار ہے۔ کہا بیمار ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لیے گئے۔
اب وہ عورت کانپ گئی نا, ارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے آئے؟ ان پر تو میں کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی, آج میں بستر علالت پر ہوں, یہ کیسے ہے جو مجھے دیکھنے کے لیے آئے؟ ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں, ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو دکھ تو سہتے ہیں, دکھ دیتے نہیں ہیں, ظلم سہتے ہیں, ظلم کرتے نہیں ہیں, ہم غم کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں مگر اپنی ذات سے کسی کو کم دیتے نہیں ہیں. یہ اسلام ہے, یہ ہمارا مذہب ہے, یہ ہمارے مذہب کی سچائی ہے, یہ ہمارے دین کی ریئلٹی ہے. اسی لیے میں لوگوں سے بھی کہوں گا اس کا انٹرپریٹیشن غلط نہ کریں, صحیح کریں, صحیح تصویر پیش کرنی چاہیے. اسلام پھیلا ہے تلوار کے بوتے پر نہیں پھیلا ہے, کریکٹر کے بنیاد پر پھیلا ہے, کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے. دوستو تو تم بھی پیار بانٹو, آج یہاں سے جاؤ, یہ نہ دیکھو یہ بڑا ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ کیسا ہے, یہ کالا ہے, یہ گورا ہے, یہ کیسا, نہ دیکھو ہے نا, نہ دیکھو. محبت کو عام کرو, محبت کو عام کرو. اب یہ دور ایسا ہے کہ محبت کو عام کرو. اگر کچھ لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوگی وہ بھی تم سے پیار کرنے لگیں گے, وہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے. ہمارا دین محبتوں کا مذہب ہے, ہمارا دین اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. ہمارا دین کردار کی تعلیم دیتا ہے, صحیح کردار اپناؤ. تو اسلام اسلام سیفٹی کا نام ہے صاحب. وہ سیفٹی کی بات کرتا ہے کہ تم بھی سیف رہو, دوسروں کو بھی سیف رکھو. چونکہ ڈاکٹر صاحب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو آج بات وہی ہوگی کہ اگر کوئی اسے عام بھی کرتا ہے تو عام کرے. میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے تو پوری دنیا, میں تو کہیں بولتا ہوں دنیا سنتی ہے, تو میں چاہتا ہوں آج میرا یہ بھی رنگ لوگ دیکھ لیں. میں تو سول لباس میں ہوں, سول ڈریس میں ہوں, اسی لیے میں آج بالکل سول گفتگو بھی کر رہا ہوں. حضرات تو یہ محبتوں کو تقسیم کرو. ہمارے قاری صاحب نے یہ غوث و خواجہ و رضا 3 نام آئے ہیں نا, کیا بات ہے صاحب. یہ انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے, محبتوں کو تقسیم کیا ہے نا. میرے غریب نواز نے بھارت آئے ہائے ہائے یہ ہندوستان کو چمنستان بنایا ہے نا. لڑائی جھگڑے کی بنیاد پر نہیں, محبت کی بنیاد پر, پیار کی بنیاد پر, تعلق کی بنیاد پر. میرے دوستو ارے انا ساگر پر پابندی لگا دی, میرے غریب نواز نے گلا شکوہ نہیں کیا. راجا کو تکلیف ہوئی, میرے خواجہ نے کہا اگر تو بند کرنا جانتا ہے تو معین الدین پورے تالاب کے پانی کو اپنے کٹورے میں بھلانا جانتا ہے. غوث و خواجہ رضا کانفرنس, اولاد غوث اعظم, حضور خطیب اعظم. اور دوسری چیز یہ ہے میرے پیارے, دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے, فضل فرمائے, آپ کو پاور دے دے, پاور, تو پاور کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے, صحیح یوز ہونا چاہیے. اگر ہمیں طاقت ہو تو طاقت کا کیا مطلب کہ ہم کسی کو چھوڑیں نا, نہیں, ارے طاقت والے کو تو اور جھکنا چاہیے, طاقت والے کو اور بھی جھکنا چاہیے, پاور والے کو اور بھی جھکنا چاہیے. لیکن نہیں, پاور ہاتھ میں آیا ذہنیت بدل گئی. یہ کون سی انسانیت ہے بھائی, یہ کون سی بات ہے؟ جو طاقتور ہوتا ہے, ایک بات بتاؤں, پہلوان کسے کہتے ہیں, طاقتور کسے کہتے ہیں؟ کہ جو طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنے سامنے والے سے بدلہ نہ لے, جو بدلہ نہ لے. اگر ہم کو کسی نے پریشان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی پیچھے پڑ جائیں اور تکے رہیں کہ اسے بھی ہم پریشان کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ مانوتا کے خلاف ہے. حضرات
یہ زندگی کیا ہے؟ اس کا کوئی بھروسہ ہے؟ سب کو مرنا ہے، سب کو اپنے حساب سے جانا ہے، اور اپنے حساب سے جو کچھ سبھی اپنے حساب سے کریا کرم کرتے ہیں، سب کو مرنا ہے۔ اس بات پر سب یونائٹ ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ میں تو اپنے ملک والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ملک ہندوستان میں رہنے والوں، تم سب کو ایک دن مرنا ہے، ہم کو، آپ کو، ان کو، کوئی بھی ایسا کسی بھی مذہب کا فالوور ہو، ماننے والا ہو، سب کو ایک دن مرنا ہے نا؟ جب یہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ یہ طے ہے کہ ایک دن مرنا ہے، تو میرے پیارے اس سیکولر ملک میں یہ کیوں نہیں طے کر لیتے کہ ہم کو ایک ساتھ زندہ بھی رہنا، ایک ساتھ ہمیں زندہ بھی رہنا ہے۔ جب سب کو ہم کو مرنا بھی ہے، تو جس طرح ہم اس مٹی پر پیدا ہوئے، تو اس مٹی پر جب تک ہم چلتے رہیں گے، مسکرا کے چلیں گے، ہنسیں گے تو شان سے ہنسیں گے، جیئیں گے تو ایک ساتھ جیئیں گے۔ اور اگر ہمارے ملک پر کسی نے نگاہ بد ڈالی، بری نظر ڈالی، ہم اسے گوارا نہ کریں گے، کیونکہ ہم یہ ہندوستان، توجہ چاہتا ہوں، جملہ دے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ ہندوستان جنت نشان ہے، اس لیے یہ صوفی سنتوں کا شہر ہے، یہ رشی منیوں کا شہر ہے، اسی دھرتی پر غریب نواز ہے، نظام الدین اولیاء ہے، قطب الاقطاب ہیں، اسی دھرتی پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ یہ رشیوں، منیوں، سادھو سنتوں کا ملک ہے، کی زمین ہے دوستو۔ ہمیں اس مٹی سے پیار تھا، پیار ہے، پیار رہے گا۔ ہم یہاں زندہ بھی ہوئے ہیں شان سے، اور جائیں گے تو شان سے جائیں گے۔ میرے دوستو، ہندوستان بڑی شان والا ملک ہے، اور یہ ملک ہم سب کی پہچان ہے، ہم سب کی پہچان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر بات وہیں پلٹ کے آتی ہے، اچھی اچھی نیت کرتے جاؤ، ارادہ کرتے جاؤ، ثواب لیتے جاؤ، ہے نا؟ پھر جب میں دوبارہ 1 سال کے بعد کبھی آؤں، تو آپ اپنا پورا اکاؤنٹ، پورا کھاتہ ہمیں دکھائیے کہ ہمیں اتنا فائدہ ملا ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ مجھے ایک کوٹیشن ایک انگریز کا یاد آیا، مائک آئیور ڈاکٹر صاحب، وہ لکھتا کہ I slept and dreamed that life was beauty, but I woke and found that life was duty. جب میں سو گیا، وہ کہتا، جب میں سو گیا تو میں نے سوپن دیکھا کہ جیون جو ہے ایک سندرتا وستو کا نام ہے، پرنتو جب میں جاگا تو میں نے کیا دیکھا کہ جیون ایک کرتویہ ہے۔ سندرتا وستو کا نام نہیں، جیون ایک کرتویہ ہے، کچھ کرنے کا ہے۔ جیون بیوٹی کا نام نہیں ہے، لائف بیوٹی کا نام نہیں ہے، ڈیوٹی کا نام ہے، ڈیوٹی کا نام ہے، ڈیوٹی۔ اور اسی ڈیوٹی میں ہے ہماری بیوٹی۔ کیا بات ہے، ڈیوٹی ہی میں ہماری بیوٹی ہے۔ مؤذن اذان دے، حی علی الصلاۃ کہے، آپ کے قدم اگر خانہ خدا کی طرف بڑھ جائے، یہ ڈیوٹی ہے، مگر جب آپ اس کو پورا کر دیں گے تو اسی میں بیوٹی ہے۔ اذان کی آواز کان میں پڑے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ صلاۃ کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور آپ کے قدم پڑھتے جائیں گے تو ایک ایک قدم پر آپ کو ثواب ملتا جائے گا، ایک ایک قدم پر آپ کو ثواب ملتا جائے گا، کیونکہ اذان کی آواز سن کر آپ کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو جتنے قدم آپ کے گھر سے مسجد تک، ہر قدم پر آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اور جب نماز پڑھ لیا تو رب نے جو ڈیوٹی دی اسے آپ نے پورا کر لیا، اور اب کہتا ہے میرے بندے اب کیا ہے، اسی میں تیری زندگی کی بیوٹی ہے۔
ہم آفس میں جاب کرتے ہیں, 10 بجے ٹھیک پہنچ جانا ہے نا, 10 بجے پہنچ جانا ہے. کیوں؟ ڈیوٹی ہے. یہ تو انسانوں نے دی ہے آپ کو ڈیوٹی, لیکن جو اس نے دی ہے اس میں دیری کیوں کرتے ہو, اس میں لیٹ کیوں؟ یہاں کی چاکری میں آپ لیٹ ہو جاتے ہو, وہاں کیوں لیٹ؟ یہی وجہ ہے کہ ہم قدم قدم پر ٹھوکر کھاتے ہیں. ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں. ہمیں کس منہ سے ہم شکایت کرتے ہیں؟ ایک صاحب میرے پاس آئے, کہا حضرت آپ نے نسخہ بتایا, میں نے یہ دعا بہت پڑھی مگر پتہ نہیں کیا بات ہے قبول نہیں ہوئی. میں نے کہا قبول نہیں ہوئی تو آپ نے گلا شکوہ کر لیا, قبول نہیں ہوئی. ارے بھئی دعا مانگنے کے کچھ شرائط بھی تو ہیں, ہے نا. نماز پڑھتے ہو, کہا ابھی تک تو نہیں پڑھا, اور پھر کہتے ہو کہ دعا قبول نہیں ہوئی. دعا قبول کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے, رب کرتا ہے نا. جو ہمارا کریٹر ہے وہ کرتا ہے نا. جب تم رب کی نہیں مانتے تو وہ تمہاری کیوں مانے؟ سیدھی سی بات ہے. جب تم رب کی نہیں مانتے تو وہ تمہاری کیوں مانے؟ بابا کیوں مانے؟ نہیں مانے گا. اور اگر اللہ اس کے باوجود بھی کسی پاپی کسی مجرم کو کچھ دے دے, یہ اس کا کرم ہے, مگر ہم یہ کہنے کے قابل نہیں ہے کہ ہماری دعا نہیں قبول ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے پھر شکایت, رمضان آتا ہے دن میں خوب کھاتے ہیں اور پھر شکایت کرتے دعا نہیں قبول ہوئی. صاحب استطاعت ہیں, حج نہیں کرتے اور کہتے ہیں دعا نہیں قبول ہوئی. صاحب نصاب ہے, زکوٰۃ نہیں دیتے مولانا, شکایت کرتے ہیں دعا نہیں. ارے کیوں قبول ہو؟ دن بھر جھوٹ بولتے ہو اور کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوئی. چغل خوری کرتے ہو اور کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوئی. غیبت کرتے ہو, ان کی ان کی, تیری میری, چائی چگلی. اسی لیے کسی کے آنگن کو مت جھانکو, پہلے اپنے آنگن کو درست کرو. کسی کے گھر کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک خود کے گھر کی اصلاح نہ ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم اپنے بچے کو صحیح راستے پر چلاؤ, مگر پلٹ کر وہ پوچھ لے میاں پہلے آپ اپنے بچوں کو دیکھ لو پھر میرے بچوں کو دیکھنا. حضرات, تو اسلام سلامتی کا مذہب ہے, اسلام امن کا گہوارہ ہے, اسلام امن کا پیمبر ہے. ہمارا مذہب ہم سے یہ کہتا ہے کہ گلا شکوہ نہ کرنا, اپنی جو تم پر ذمہ داریاں ہیں وہ اسی میں لگے رہو, ہے نا. اب بات آ گئی, ہم اللہ کے لیے ہے. جس طرح ہم نماز پڑھیں, اگر نماز میں کھڑے ہو تو یہ نیت دل میں رہنی چاہیے, یہ ارادہ رہے کہ ہم اللہ کے لیے کھڑے ہیں. رکوع میں گئے اللہ کے لیے, قعدہ میں اللہ کے لیے, سجدہ میں اللہ کے لیے, ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے. اور میں تو تم سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر مدینے والے پر درود بھی پڑھو, سلام بھی پڑھو, تو ارادہ دل میں ہو وہ بھی اللہ کے لیے ہے. اس لیے دوستو, یہی وہ عمل درود ہے جس میں وحدہ لا شریک ایمان والوں کو بھی شریک کر رہا ہے کہ میرے بندو دیکھو میں وحدہ لا شریک ہوں, مجھ پر کوئی عمل نہیں ہے. اے بندو, نماز تمہارے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں. روزہ تیرے لیے ہے, میرے لیے نہیں. حج تیرے لیے ہے, میرے لیے نہیں. یہ ساری عبادتیں, ریاضتیں تیرے لیے ہے, میرے لیے نہیں. میں بے نیاز ہوں, میں رب ہوں, میں وحدہ لا شریک ہوں, مگر ایک ایسا مبارک عمل ہے, اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں بھی اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں, میرے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں, تم پیچھے کیوں ہو؟ آؤ اس عمل میں تم بھی شریک ہو جاؤ. مدینے والے مکینے گنبد خضرا پر تم بھی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, غوث و خواجہ رضا کانفرنس. تو اس کا مطلب یہ ہے ہم اگر ہم درود پڑھیں وہ بھی اللہ کے لیے, سلام پڑھیں اللہ کے لیے, اور جلسہ ختم ہو قیام کریں اللہ کے لیے. قیام بھی اللہ کے لیے ہے. اب یہی قیام جب اللہ کے لیے تم کرو گے, یہی قیام عبادت ہے, یہی کھڑا ہونا عبادت ہے. اور درود تو مصطفیٰ پر درود, یہ تو وہ عمل ہے پیارے, کیا بات ہے صاحب,
ایک بات بتائیں آپ کو, دعا جو ہے قبول ہو سکتی ہے, نہیں بھی. اگر ہماری دعا رب قبول کر لے اس کا فضل ہے, نہ کرے اس کا عدل ہے. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں, کتنی کوتاہیاں ہیں, ہے نا. گلہ نہیں کرنا چاہیے, اس کا کرم ہے, وہ قادر مطلق ہے. تو دعا کے بارے میں بتاؤں, دعا ظنی القبول ہوتی ہے. دعا ظنی القبول ہوتی ہے, ضروری نہیں قبول ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی ہے. اب اس ظنی القبول کو قطعی القبول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس ظنی القبول دعا کو کوئی ایسا عمل ہے, طریقہ ہے کہ ہماری دعا کو رب کائنات قبول کر لے؟ طریقہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, طریقہ ہے. بہت اچھی بات. دیکھیے صاحب, ہماری ایک بہن نے خوش ہو کر کے پیش کر دیا, یہ ہے محبت. کاش کی پورا ملک ایسا ہو جائے تو مزہ آ جائے, ہے نا. یہ وہ نشہ ہے دوستو, محبت کا نشہ ایسا ہے, یہ جب چڑھتا ہے نا تو جلدی اترتا نہیں, مگر دیر سے چڑھتا ہے. دیر سے چڑھتا ہے, لیکن دیر ہی سے صحیح, اگر چڑھ جاتا ہے تو اترتا نہیں, اترتا نہیں. اسی لیے دوستو کامیاب انسان وہی ہے جو محبت کو عام کرتا ہے, محبتوں کو تقسیم کرتا ہے. آج میں جس تناظر میں گفتگو کر رہا ہوں بڑا ضروری ہے. تو ظنی القبول دعا کو قطعی القبول بنانے کا طریقہ کیا ہے بتائیے؟ اب آپ دیکھیں, وہ ہے درود شریف کا عمل. دعا قبول بھی ہو سکتی ہے, نہیں بھی, لیکن جو تم نبی پر درود پڑھو گے اسے رب قبول ہی کرتا ہے, قبول ہی کرتا ہے. جب جب پڑھو گے اللہ اسے قبول کرتا ہے. مصطفیٰ پر درود کبھی رد نہیں کیا جاتا ہے, رب کائنات اسے قبول کرتا ہے. اب نسخہ کیا ہے کہ ظنی قطعی میں بدل جائے, ظنی القبول قطعی القبول ہو جائے. تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ جس وقت تم دعا کرو تو دعا سے پہلے نبی پر درود پڑھ لیا کرو, اور دعا کے بعد نبی پر درود پڑھ لیا کرو. اللہ اپنے محبوب پر پڑھے ہوئے درود کو قبول ہی کرتا ہے. اس کی رحمت سے یہ امید نہیں ہے کہ اگلے اول آخر درود کو قبول کر لے اور درود کے بیچ میں جو دعا ہے اسے چھوڑ دے. درود پاک کی برکت سے جو بیچ میں التجا ہے, دعا ہے, مولا کریم اس درود کے وسیلے سے, اس درود کی برکت سے اس التجا کو بھی قبول فرما لے گا. تو ظنی القبول دعا کو قطعی القبول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی تمہیں موقع ملے دعا مانگنے والوں, رات میں مانگو, دن میں مانگو, صبح میں مانگو, جلوت میں مانگو, خلوت میں مانگو, تنہائی میں مانگو, محفل میں مانگو, اندر مانگو, باہر مانگو, صحراؤں میں مانگو, دریا کی روانی میں مانگو, موجوں کی طغیانی میں مانگو, فضا میں مانگو, زمین کے کسی حصے میں مانگو. جب تم دعا مانگو تو دعا مانگنے سے پہلے گنبد خضرا والے آقا پر درود پڑھ لیا کرو, دعا مانگنے کے بعد درود پڑھ لیا کرو. وہ دعا بھی تمہاری قبول ہو جائے گی. اللہ درود کو قبول کرے گا, درود کو اٹھائے گا, اور درود کی برکت سے بیچ میں جو التجا ہے اسے رد نہیں کرے گا. اسے اس لیے کہ وہ دعا جو درود کے بیچ میں ہے, اس دعا کو جو خوشبو ملی ہے وہ کسی پھول سے نہیں ملی ہے, کسی عطر سے نہیں ملی ہے, مصطفیٰ پر درود کی برکت سے ملی. ارے جب درود پاک کی بدولت شہد میٹھا ہو سکتا ہے, مولانا روم نے پورا واقعہ نقل کیا ہے مثنوی شریف میں. ایک مرتبہ شہد کی مکھیوں سے, میں اشارتاً گفتگو کروں, شہد کی مکھیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, یہ بتاؤ کہ تم باغات میں جاتی ہو, پھولوں کا رس چوستی ہو, تو پھول کئی طرح کے ہوتے ہیں, پھل کئی طرح کے ہوتے ہیں, میٹھے بھی ہوتے ہیں, کڑوے بھی ہوتے ہیں, کھٹے بھی ہوتے ہیں, مگر یہ کیا بات ہے کہ شہد میٹھا ہوتا ہے؟ سرکار نے پوچھا شہد کی مکھیوں سے. کس سے پوچھا؟ بولو.
ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی مکھیوں کی زبان بھی سمجھتا ہے نا. کیا سمجھے میرا رسول کیا علم مصطفیٰ ہے. اونٹ بولے تو رسول سمجھیں, ہرنی بولے تو رسول سمجھیں, مکھیاں اپنی زبان میں بولے ہم نہیں سمجھ سکتے مگر مدینے والا سمجھ رہا ہے. میرے آقا نے سوال کیا, بتاؤ یہ شہد میٹھا ہی کیوں ہوتا ہے نا. پھول تو کئی طرح کے میٹھے بھی ہیں, پھل کھٹے بھی ہیں, کڑوے بھی ہیں, مگر تیرا رس تو جو ہے میٹھائی ہوتا ہے. تو کیا کہا؟ اب مکھیوں نے جواب دیا, اے اللہ کے رسول بات کچھ نہیں ہے, ہم جب گلشن میں جاتے ہیں, باغیچے میں جاتے ہیں اور پھولوں کے رس کو چوستے ہیں, اس میں میٹھا بھی ہوتا ہے, کھٹا بھی ہوتا ہے, کڑوا بھی ہوتا ہے, چوستے ہیں, چوسنے کے بعد اپنے چھتے میں آتے ہیں, اس کو گرا دیتے ہیں, جمع کرتے ہیں. تو ہم جب اپنے چھتے سے چلتے ہیں, اپنے گھر سے چلتے ہیں, باغ میں جاتے ہیں, چوستے ہیں, چوسنے کے بعد پھر قے کرتے ہیں, یہ جو ہمارا وقت گزرتا ہے اے اللہ کے رسول, اس پورے وقت میں ہم اور کچھ نہیں کرتے, آپ پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں, درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. میرے آقا نے جواب دیا, ارے شہد کی مکھیوں, ہاں تیرے اندر شہد میں جو مٹھاس ہے یہ مجھ پر درود پڑھنے کی برکت ہے, یہ اسی کا فیض ہے. ارے سوچو, جب مصطفیٰ پر درود پڑھنے سے شہد میٹھا ہو جاتا ہے تو اگر ایمان والے نبی پر درود پڑھے وہ میٹھے کیوں نہ ہوں گے, وہ میٹھے کیوں نہ ہوں گے. دوستو, درود مصطفیٰ پڑھنے والوں میں کھٹاس ہو, بڑی حیرانی کی بات ہے. کو کہتے نہیں صاحب ارے بڑا ترش آدمی ہے, بڑا کھٹا آدمی ہے. میں نہیں مانتا. عاشق مصطفیٰ کھٹا ہو, عاشق مصطفیٰ ترش ہو, اگر ہے خدا نہ خواستہ تو اسے اپنی تربیت کرنی چاہیے, اصلاح کرنی چاہیے, اس لیے کہ درود پڑھنے والا اس میں کبھی کھٹاس نہیں آ سکتی, اس میں کبھی ترشی نہیں آ سکتی, اس میں کبھی کڑوا پن نہیں آ سکتا ہے. جب شہد درود کی برکت سے میٹھا ہو سکتا ہے تو ہم تم یہ لوگ میٹھے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں. تو آج سے ایک عمل یہ بھی کثرت سے, جب تم موقع ملے حضور پر درود پڑھ لیا کرو, درود پڑھ لیا کرو. میں یقین دلاتا ہوں نہ ہونے والا کام بھی انشاءاللہ ہو جائے گا, ہے نا. اللہ بھی چاہتا میرے بندے مجھ سے مانگو بھیک میں دوں گا, مجھ سے سوال کرو میں بھیک دوں گا, مگر مجھ سے مانگنے والوں جب مانگو, کوئی قید نہیں, مانگنے کی کوئی قید نہیں ہے, یہاں مانگو یہاں نہ مانگو, وہاں مانگو وہاں نہ مانگو, جب مانگو, جتنا مانگو میرے محبوب پر درود پڑھ کے مانگو, تو میں جو تم نے مانگا ہے وہ بھی دوں گا, جو نہیں مانگا ہے وہ بھی دوں گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم اللہ کے لیے ہیں اور لہذا ہمیں جو کچھ کام کرنا ہے اپنے رب کے لیے کرنا ہے, رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے, کسی لالچ کے میں نہیں, کسی لالچ میں نہیں. کوئی کام آپ کیجئے اللہ کے لیے, خوف سے نہ کیجئے گا. اسلام کہتا ہے ڈرو نہیں, ڈر نہیں ہمارے وہاں. جی ہم ڈرتے ہیں تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, سب سے نہیں, رب سے ڈرتے ہیں, سب سے نہیں رب سے ڈرتے ہیں. اسی لیے تو اچھا کام کرتے ہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم رب سے ڈرتے ہیں, ہے نا, اور جھوٹ بھی بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ کہتا ہے کہ وہ رب سے ڈرتا ہے. رب سے ڈرتا تو کبھی جھوٹ نہ بولتا, رب سے ڈرتا تو کبھی چغلخوری نہ کرتا, رب سے ڈرتا تو کبھی گمراہیت کے راستے پر نہ ہوتا, رب سے ڈرتا تو کبھی کسی کو پریشان نہ کرتا, رب سے ڈرتا تو اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو سمجھ لو اپنے رب سے ڈرتا نہیں, رب سے ڈرتا نہیں, ہے نا. تو رب سے ڈرو. آج سے یہ ایک زندگی میں انقلاب برپا کرو کہ کوشش کرو کہ ہم بولیں گے تو سچ بولیں گے, ہم دیکھیں گے تو سچ دیکھیں گے. جو سچائی کا راستہ ہے ہم اسی راستے پر چلیں گے, اسی راستے کو دیکھیں گے. صرف چلیں گے ہی نہیں بلکہ اگر موقع ملا تو دوسرے کی انگلی پکڑ کر اسے بھی چلانے کی کوشش کریں گے. اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف تم نہ چلو تنہا, بلکہ کوشش کرو کہ تمہارے ساتھ تمہارا بھائی بھی اچھے راستے پر چلتا رہے, ہے نا. اب دیکھیے کچھ لوگ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں,
اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی مینٹلٹی ڈاکٹر صاحب یہ ہے جہنم کے ڈر سے، کرو بھیا پڑھو، یہ کرو وہ کرو۔ مجھے حضرت رابعہ بصری کا وہ واقعہ یاد آ گیا۔ بی بی صاحبہ اپنے حجرے سے نکلی جلال و جبروت کے عالم میں، ایک ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ، ایک ہاتھ میں مشل۔ لوگوں نے پوچھا کہ بی بی صاحبہ یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ کہا کچھ نہیں ہے، میں تو جا رہی ہوں اس مشل سے، اس آگ سے اس جنت کو جلانے کے لیے، اس جنت کو جلانے کے لیے جا رہی ہوں، اس جنت کو جلانے کے لیے جا رہی ہوں جس کی لالچ میں لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور اس پانی سے اس جہنم کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں جس کے ڈر سے لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ارے دوستو کیا بات ہے، یہ نماز جنت کی لالچ میں نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے نا۔ ارے میاں اللہ تو خالق جنت ہے، جنت تو مخلوق ہے، جنت تو مخلوق ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ ارے جب تم سے تمہارا خالق راضی ہو جائے گا تو جنت کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے نا۔ تو ہم طالب جنت نہیں ہے، طالب مولا ہیں۔ جب ہمیں ہمارا مولا مل جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ہدایات اور ان کی تعلیمات ہیں وہ اسی طرف ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں کہ طالب مولا بنو، طالب مولا بنو، ہے نا۔ بس اللہ مل جائے۔ وہ کیسے ملے گا، وہ اللہ کیسے ملے گا؟ تو بات وہی ہے، اللہ اگر ملے گا تو مدینے والے کے ذریعے سے ملے گا، مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے ملے گا۔ اگر آپ کو اپنے مکان کی چھت پر جانا ہو تو سیڑھیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اگر سیڑھیاں نہ ہو تو آپ اپنے ذاتی مکان کی چھت پر نہیں جا سکتے، ہے نا۔ یہی بات تو ہے کہ جب دنیا کے اندر بغیر اگر زینہ نہیں ہے تو چھت نہیں مل سکتی، تو بتاؤ دوستو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ نہ ملے خدا مل جائے، مصطفیٰ نہ ملے مولا مل جائے۔ اسی لیے محدث اعظم کی زبان بول پڑی، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ۔ حضرات گرامی، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ناشر مسلک اعلی حضرت، حضرات گرامی، غوثیہ اشرفیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مولا کریم ہمیں امن و امان کے ساتھ اس ملک میں رکھے، ہمیں سکون چین کے ساتھ رکھے، اور اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے کرتبیوں کا پالن کرتے رہیں، ہم کسی کے لیے الجھن نہ پیدا کریں۔ اگر کوئی بے سرو سامان ہے تو اس کے لیے سرو سامان بن جائیں، اگر کوئی بے چین ہو تو اس کے لیے ہم چین فراہم کریں، اگر کوئی بے سکون ہو تو اس کے لیے ہم سکون و اطمینان فراہم کریں۔ حضرات گرامی، اسی لیے جو میرے غوث، میرے خواجہ، میرے رضا کی تعلیمات اور ہدایات ہیں ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ سوچئے ہمارے ان اکابرین نے، ہمارے ان اسلاف نے جوڑنے کا کام نہیں کیا پیارے، توڑنے کا کام نہیں کیا، جوڑنے کا کام کیا۔ انہوں نے جوڑا ہے، ایک دل کو دوسرے دل سے جوڑا ہے، اور دل کو دل سے جوڑنا یہی میرے سرکار کی سیرت ہے، جو غوث اعظم نے کیا ہے، جو غریب نواز نے کیا ہے، جو امام احمد رضا نے کیا ہے۔ اب اگر کوئی توڑنے کی بات کر رہا ہے تو وہ غوث و خواجہ رضا کی روش پر نہیں ہے، وہ غوث و خواجہ رضا کے راستے پر نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے راستے پر وہی ہوگا، اعلیٰ حضرت کے راستے پر وہی ہوگا جس راستے پر وہ چلے اور انہوں نے چلنے کی ہدایت۔ حضرات، یہ دور نازک دور ہے، اب عمل کی ضرورت ہے نا، عمل کی ضرورت ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج میں بڑے اطمینان سے گفتگو کر رہا تھا، مولا کریم ہماری گفتگو کو قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ مولا کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنا کلام بند کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔